ایک وقت تھا کہ 60-70 پاسپورٹ جو ہیں وہ پروسیس میں ہوتے تھے. 6 بجے تک بندے انتظار کرتے تھے, پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ اگلے دن آ جائیں تو پھر آپ کی باری آئے گی. کچھ مسئلے مسائل بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, جیسے مطلب ایک سینئر سٹیزن آیا, اس کے ساتھ 5 لوگ آ جاتے ہیں کام کروانے, ایک بندے کے ساتھ. تو میں معذرت کے ساتھ جس طرح ڈائیو بس کو رکشے گھیر لیتے ہیں نا, اس طرح اس کو ایجنٹ مافیا جو ہے وہ گھیر لیتا ہے. ان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ سر میکسیمم ہم نے پرچے بھی دیے ہیں, ایف آئی آر بھی کروائی ہیں, جی ایجنٹس کو پکڑوائے بھی ہیں. جو باہر ایک کاؤنٹر ہے ہمارا گیٹ کے اوپر ہے, وہاں پہ میرے گارڈ بھی کھڑے ہیں, میرا انفارمیشن جو آفیسر ہے وہ بھی کھڑا ہے. ہم لوگ گیٹ سے انفارمیشن دے رہے ہیں. ایک بندہ ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا ہے, ایک پاسپورٹ آفس میں جا کے نا فارم فل کرتا ہے بڑی صاف خوش خط لکھائی میں, پھر بھی کوئی نہ کوئی اس میں یعنی کہ ریجیکشن آ جاتی ہے. یہ ایجنٹ مافیا جو ہوتی ہے ایسے ایسے کر کے وہ فارم لکھ کے کرتے ہیں. آفس کے اندر تو کسی ایک ایجنٹ کا بھی داخلہ جو ہے نا, ارجنٹ جو پاسپورٹ ہے وہ 1 ویک میں آ رہا ہے, نارمل جو ہے 15 سے 20 دن میں, اور فاسٹ ٹریک 2 ڈیز میں. تو میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل ہمارے ڈی جی صاحب کی طرف سے, سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں ہمیں کہ جو بھی اپلیکینٹ آتا ہے اس کو میکسیمم فیور جو دی جا سکتی ہے نا, ٹھیک ہے, ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد ان کا پروسیس کر دیا جاتا ہے. نارمل پاسپورٹ کی جو فیس ہے 36 پیجز کے ساتھ وہ 4500 ہے, ٹھیک ہے, ارجنٹ کی 7500 ہے, ٹھیک ہے, فاسٹ ٹریک کی 12500 ہے. تو سب سے پہلے جو اویئرنیس کی جو ضرورت ہے نا وہ عوام میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پبلک آتی ہے نا وہ آن لائن فیس خود جمع کروا کے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عرفان ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. آج میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس گجرات عثمان سلیم گجر. ان سے ہم بات کریں گے آج پاسپورٹ کے حوالے سے کہ آج کل لوگوں کو پاسپورٹ بنوانے میں کیا مشکلات ہیں, اور جب یہ ادھر آئے گجرات پاسپورٹ آفس میں تو کس قدر انہوں نے پاسپورٹ کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا کیا. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ایک عام شہری جو پاسپورٹ بنوانا چاہتا ہو وہ آپ کے آفس میں آئے, اس کی ٹائمنگ کیا ہے اور کیا کیا وہ چیزیں لے کے آئے کہ جس میں اس کو دوبارہ چکر نہ لگانا پڑے؟ صبح انشاءاللہ 8 سے لے کے ہم لوگ 2 بجے تک پروسیسنگ ہوگی ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو اویئرنیس کی جو ضرورت ہے نا وہ عوام میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پبلک آتی ہے نا وہ آن لائن فیس خود جمع کروا کے. اچھا, اس پہ بڑے جو ہے نا اچھے انیشیٹو ہیں ہمارے ڈی جی صاحب کے اور سیکرٹری انٹیریئر صاحب کے, کہ انہوں نے ایک آن لائن پورٹل انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے جہاں سے ہم ایزی پیسہ کے تھرو, جیز کیش کے تھرو ہم پاسپورٹ کی فیس آن لائن جمع کروا سکتے ہیں, اور وہ صرف سلپ لے کے ہمارے پاس صبح آ جائیں. ٹھیک ہے, جسٹ اپنا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ رینیول کے لیے اگر فریش ہے تو اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے جی ہم پاسپورٹ پر اپلیکیشن ایکسیپٹ کریں گے. سر کتنی فیس ہے ایک نارمل پاسپورٹ کی, ارجنٹ کی, فاسٹ ٹریک کی؟ نارمل پاسپورٹ کی جو فیس ہے 36 پیجز کے ساتھ وہ 4500 ہے, ٹھیک ہے, ارجنٹ کی 7500 ہے, ٹھیک ہے, فاسٹ ٹریک کی 12500 ہے. تو اسی کیٹیگریز کے تھرو ہم پروسیس کر رہے ہیں, اور اسی پہ دوبارہ پھر پاسپورٹ ریسیو ہو رہے ہیں ہمیں اسلام آباد سے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوا رہا. یہ ڈی جی صاحب کی جو ہے نا اس میں بڑی کاوشیں ہیں اس کے اوپر, جس میں جو ہے نا پورے پاکستان میں ٹائملی پاسپورٹ ڈیلیور ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ 60-70 پاسپورٹ جو ہیں وہ پروسیس میں ہوتے تھے. 6 بجے تک بندے انتظار کرتے تھے, پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ اگلے دن آ جائیں تو پھر آپ کی باری آئے گی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میری ابھی آف دا کیمرہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ 150 سے 200 پاسپورٹ ہم 2 بجے فارغ کر دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے سر یہ ٹاسک ملا تھا کہ آفس میں جو ہے نا کمپلین آپ نے ختم کرنی, کمپلین زیرو کرنی ہے. تو وہ الحمدللہ میرے مولا کا کرم اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, تو ہم جو ہے نا وہ آلموسٹ تقریباً 200 کے پاس پیپل جو ہے نا وہ 2 بجے فری ہوتا ہے آفس. یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا تب سروس سلو تھی؟ مینجمنٹ جو ہے نا بیسیکلی ہم نے کیوں مینجمنٹ کو تھوڑا سا ڈیزائن کیا دوبارہ, اس میں جو سینئر سٹیزنس ہیں نا وہ وداؤٹ کیو کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے, وداؤٹ کیو کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو سینئر سٹیزن کا نمبر ٹاپ آف دی لائن میں آ جاتا ہے ان کا نمبر, ٹھیک ہے, اور وہ اپنا پروسیس کروا کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر باقی جو نارمل لوگ ہیں وہ اپنی کیو میں آرام سے اپنا کام کروا لیتے ہیں. تو ہمیں کچھ مسئلے مسائل بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, جیسے مطلب ایک سینئر سٹیزن آیا, اس کے ساتھ 5 لوگ آ جاتے ہیں کام کروانے, ایک بندے کے ساتھ. اچھا, تو پھر ہماری کوشش میکسیمم یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کے ساتھ ایک ہی کم از کم اندر جائے جو ڈیل کر سکے, مطلب سینئر سٹیزن کو پتہ نہیں لگتا. تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ سنگل بندہ ہی آیا ہے جو پاسپورٹ کے ساتھ آ رہا ہے, مطلب پورا کا پورا جو خاندان ساتھ آتا ہے نا, وہ ہمارے لیے بڑے مشکل ہوتا ہے. فیس کرنا مشکل کرنا, پھر کام کرنا ان کے ساتھ مینیج کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے, پھر باقی لوگوں کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس وقت ایک بندہ چل کے آتا ہے پاسپورٹ آفس, تو میں معذرت کے ساتھ جس طرح ڈائیو بس کو رکشے گھیر لیتے ہیں نا, اس طرح اس کو ایجنٹ مافیا جو ہے وہ گھیر لیتا ہے. ان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ہم نے بھی جو سر میکسیمم ہم نے پرچے بھی دیے ہیں, ایف آئی آر بھی کروائی ہیں, ایجنٹس کو پکڑوائے بھی ہیں. ٹھیک ہے,
تو میرا انفارمیشن کاؤنٹر بھی ہے. ٹھیک ہے. انفارمیشن کاؤنٹر کے علاوہ ہمارا مین ڈیسک جی جو باہر ایک کاؤنٹر ہے ہمارا گیٹ کے اوپر ہے, وہاں پہ میرے گارڈ بھی کھڑے ہیں, میرا انفارمیشن جو آفیسر ہے وہ بھی کھڑا ہے. ہم لوگ گیٹ سے انفارمیشن دے رہے ہیں. اچھا. گیٹ کے اوپر فیس چارٹ لگا ہوا ہے, گیٹس کے اوپر انفارمیشن لگی ہوئی ہے. پر لیکن اپلیکنٹ جو آتے ہیں نا, وہ موسٹلی کوشش یہ ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے نا ان کے کوئی رابطہ ہوتا ہے کہ ہم فیس آن لائن جمع کروا دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح تھوڑا سا نا وہ بدمزگی سی پیدا ہو, اور معاملات میں بھی خود ہی پھنس جاتے ہیں پھر وہ خود جو اپلیکنٹ کو ایکچوئل پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے فیس کیا جمع کروائی. اس لیے ہماری بار بار کوشش یہ ہوتی ہے اور گائیڈ لائن میری یہ ہوتی ہے کہ اپلیکنٹ خود فیس جمع کرے. سر میں نے موسٹلی اکثر دیکھا ایک فارم فل کرنے کی میں بات کر رہا ہوں, ایک بندہ ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا ایک پاسپورٹ آفس میں جا کے نا فارم فل کرتا ہے بڑی صاف خوش خط لکھائی میں, پھر بھی کوئی نہ کوئی اس میں یعنی کہ ریجیکشن آ جاتی ہے. یہ ایجنٹ مافیا جو ہوتی ہے ایسے ایسے کر کے وہ فارم لکھ کے کرتے ہیں. آفس کے اندر تو کسی ایک ایجنٹ کا بھی داخلہ جو ہے نا نہیں, فارم وہ بندہ پھر کہاں سے فل کرائے؟ فل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے جسٹ ایک اپلیکیشن آن لائن فیس جمع کروانی ہے, اس کی پی ایس آئی ڈی اور جیسے اپنے آئی ڈی کارڈ کی 2 کاپی, اور اگر پاسپورٹ بننا تو اس کی کاپی کروا کے ہمارے پاس آپ نے آنا ہے. وہاں سے ٹوکن لگے گا, اس کی بایو ہوگی, ڈیٹا نہیں, وہ جو پہلے وہ فارم دیتے ہیں ہم یہ فارم دیں گے تو پھر پاسپورٹ جمع ہوگا, وہ کیا چیز ہے؟ وہ سارا ختم ہو چکا ہوا ہے. ہمارے پاس جو آپ کی 2 فیسیں ہیں کیٹیگریز جو ہے نا اس میں, جہاں پہ آپ فیس جمع کروا سکتے ہیں. ایک بینک کے تھرو ہے, ٹھیک ہے, ایک آپ نے آن لائن کروانی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو اپنے لیے بہتر محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بینک جانا ہے تو بینک میں ظاہر ہے 9 بجے بینک کھلے گا. جی جی. ایسے تو جو آپ کی آن لائن فیس ہے وہ آپ رات کو 12 بجے بھی جمع کروا سکتے ہیں. وہ آپ نے سر ہمارے پاس پی ایس آئی ڈی لے کے آنی ہے, اس کے بعد آپ کا ٹوکن جنریٹ ہوگا. ٹوکن کے بعد کوئی فارم فل کروانے کی ضرورت نہیں, باہر سے کروانے کی ضرورت, وہ سب کچھ ختم کر دیا. اس کا مطلب ہے اگر کوئی بھی میری بہن, کوئی میرا بھائی جو اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, ایزی پیسہ کی شاپ پہ جائے, جا کے فیس جمع کروائے. فیس جمع لیکن اسے پتا ہونا چاہیے نا اپلیکینٹ کو کہ میری پاسپورٹ جو میں جمع کروا رہا ہوں اس کی ایکچوئل فیس کتنی ہے. ٹھیک ہے. وہ کم از کم وہ تو آپ نے کیٹیگری بتائی نا کہ نارمل کی اتنی ہے, نارمل کی اتنی ہے, ارجنٹ کی اتنی ہے, فاسٹ ٹریک کی اتنی. 200 پاسپورٹ جو ہے وہ 48 گھنٹے میں بھی نہیں کمپلیٹ ہوتے تھے. تو سب سے زیادہ یہ معاملہ کیوں ایسا ہوا؟ کیا سروس میں کوئی مسئلہ تھا یا کوئی اور اس طرح کی بے ضابطگیاں تھیں؟ سروس میں تو نہیں کوئی ایسا مسئلہ تھا, پر لیکن کوشش یہ تھی کہ میری, اور شروع سے میں نے کام بھی ایسے کیا ہے کہ میکسیمم فیور جو ہے نا, اسپیڈی فیور. ٹھیک ہے. اور اپلیکینٹس کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا 15 سے 20 منٹ میں کام ہو رہا ہے. اچھا. ایک اپلیکینٹ کا جو پروسیس ہے وہ 15 سے 20 منٹ میں کمپلیٹ کرواتا ہے وہ اپنا. ٹھیک ہے. جیسے اس کی انٹری ہوتی ہے وہاں سے اگر ٹائم کاؤنٹ کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا, تو ٹوکن, پھر بایو, پھر ڈیٹا, اور پھر ڈن ڈیسیژن میں فارمز جمع کرواتا ہے اپلیکینٹ. بالکل فری ہو جاتا ہے. بالکل فری ہو جاتا ہے. ایجنٹ مافیا نے جال بچھا کے رکھا ہے, یہ کس طرح ٹریپ کرتے ہیں آپ کو؟ کیا شکایتیں آتی ہیں کو بتائیں نا. ہم نے یہ ختم کیا آ کے. نہیں ابھی بھی ہیں موسٹلی ہیں. ہاں موسٹلی ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ ہماری زون سے باہر ہیں. جی جی باہر ہیں, بالکل ہماری جوریسڈکشن سے باہر. یہ کس طرح ٹریپ کرتے ہیں ایک بندے کو, کیا اس کو بتاتے ہیں کہ موسٹلی لوگوں کے تو دیکھیں میں یہی بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے پتہ نہیں ہے, جن لوگوں کا اویئرنیس نہیں ہے, وہی ٹریپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو اویئرنیس ہے یا جو گھر میں دیکھ کے آ رہے ہیں, پڑھ کے آ رہے ہیں, وہ کبھی ٹریپ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اپلیکینٹ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی ایکچوئل فیس ہے کیا. ٹھیک ہے. آپ نے نارمل اگر جمع کروائی ہے تو اس کی ایگزیکٹلی 4500 فیس ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے ارجنٹ اپلائی کیا تو اس کی فیس ہے 7500. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اسے فاسٹ ٹریک کروایا ہے 5 سال کے لیے تو اس کی فیس ہے 12500. ٹھیک ہے. اس سے اوپر 1 روپیہ نہیں. آپ نے خود اپنی فیس جمع کروائیں, خود فیس جمع کروا کے اپنا کام کروائیں. سر یہ کیسی بات ہے؟ یہ پاسپورٹ آفس کے لوگ جو تھے یہ تو میرے خیال میں کیمرہ کیا یہ اخبار کی پکچر پہ آنے سے بھی ڈرتے تھے. اور آپ نے مجھے پچھلے سال کیا, واللہ میں یہ ناظرین یہ بالکل ایمانداری سے بات کر رہا ہوں, میں ان کو بغیر بتائے گیا, میں نے پچھلی ویڈیو ریکارڈ کی, بندوں سے پوچھا, میں نے کہا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ کہ آپ کتنے بجے آئے ہو. کوئی کہتا ہے میں 25 منٹ بعد, کوئی کہتا ہے میں آدھے گھنٹے بعد, کوئی کہتا ہے میں 45 منٹ بعد میں فری ہو کے پاسپورٹ بنوا کے آ گیا ہوں. سر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ تو آپ ہی کے جو کولیگ تھے آپ سے پہلے, آپ بہتر جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یہ تو سر ان کو تو بالکل وہ کبھی تاری ہو جاتی تھی کہ کوئی جرنلسٹ ہی آ جائے. ٹھیک ہے. تو آپ آ کے لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں کہ 4500 روپیہ اپنے محلے سے ایزی پیسہ دے کے آؤ یار, تو آپ 1 گھنٹے میں, آدھے گھنٹے میں فری ہو جاؤ, 15 سے 20 منٹ میں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو سر موسٹلی کوشش میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ میرے ڈائریکٹر زون تھے, جی ابھی بھی ہیں ہمارے ساتھ, اور موسٹلی ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں ان کا انیشیٹو تھا کہ جو بھی اپلیکینٹ ہمارا پاسپورٹ آفس میں آئے جی جی تو اسے یہ فیل نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ بدمزگی پیدا ہوئی ہے, اس کا کام نہیں ہوا یا لیٹ ہوا ہے. تو میکسیمم کوشش ہم نے یہ کی ہے, اور اس میں میں کہتا ہوں میں 90% تقریباً میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ اس میں ہم لوگ جو ہے نا سکسیزفل ہیں.
کہ لوگوں کے پاسپورٹ پروسیس ٹائملی پروسیڈ بھی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹائملی آ بھی رہے ہیں. کچھ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں اپنے اسٹاف کی کہ پیار سے پیش آئیں, عزت کے ساتھ پیش آئیں؟ روزانہ ہی ہوتی ہے, میں تو خود حال میں گھوم, کیونکہ میں نے ایک بک میں پڑھ رہا تھا کہ یار کبھی بھی اپنے بیٹے کو لے کے نا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں نہ جاؤ, بیکاز ادھر اس طرح کی وہ انسلٹ والی باتیں وغیرہ ہوتی ہیں. کوئی بات نہیں ہے, ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں, روزانہ آتے ہیں, پر اس میں کچھ لوگوں جو ہے نا انہیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے ہمیں نا, ٹھیک ہے, کہ آپ کا یہ پروسیس ہے. جیسے میں سینئر سٹیزن کی بات کرتا ہوں, جی, تو جب سینئر سٹیزن کا 60 ایئر پلس ہے نا, جو اس کا ٹوکن لگے گا, ٹوکن کے فوراً بعد اس کا نمبر بایو پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے, بایو جیسے ہوگی اس کا فوراً نمبر چلا جائے گا ڈیٹا کے اوپر, ٹھیک ہے, ڈیٹا جیسے کمپلیٹ ہوگا وہ ٹوٹل چلا جائے گا گوڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ سینئر سٹیزن کی شاید ہارڈلی 5 منٹس کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس میں کچھ لوگ جو ہے ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں, جو اپلیکینٹ آتے ہیں انہیں بار بار ہمیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ یہ سینئر سٹیزن ہے, ان کے لیے ہم نے لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے کہ ان کا نمبر گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ ان کو پیورٹی دی جائے گی, ٹھیک ہے, فرسٹ پیورٹی جو ہے وہ سینئر سٹیزن ہوگی, وہ آٹومیٹکلی ان کا نمبر جمپ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. پر لیکن وہ کچھ لوگ جو ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سفارش ہے, کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. سسٹم جو ہے وہ ایک آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے سسٹمیٹیکلی. ایک میرے ضلع کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جاب کرتے ہیں, 20 سال 21 سال 22 سال ان کی ایج ہے, ان کو کہیں باہر کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے, پاسپورٹ بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کس وقت آئیں کہ کم از کم ان کی وہ چھٹی بچ جائے, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے بیسٹ ٹائم کون سا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا پاسپورٹ بنوا کے چلے جائیں؟ میں جو عرض کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں اگر 200 پیپلز کو یا 250 لوگوں کو ہم فری کر رہے ہیں ود ان اپنی آفس ٹائمنگ کے اندر, جی 2 بجے سے پہلے, 2 بجے سے پہلے, ٹھیک ہے, تو 2 بجے تک آفس بالکل زیرو ہوتا ہے. تو اس میں اگر وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح ارلی لوگ آئیں, ٹھیک ہے, 8 بجے آ جائیں, 8 بجے آ جائیں, ٹھیک ہے, نو ایشو. 8 بجے آنے والا بندہ تقریباً 9 بجے فارغ ہو جاتا ہے, تقریباً, تو پھر فری ہو جاتا ہے, بالکل فری ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو جاب کرتے ہیں جن کا یہ بھی مسئلہ کہ اپنا آگے کام کروائیں, ٹھیک ہے. پر ابھی آگے ہمارے جو فردر جو انیشیٹیوز ہیں وہ ہمارے ڈی جی صاحب لے بھی رہے ہیں, جی, تو آگے انشاءاللہ وہ پروسیسنگ چل بھی رہی ہے, 1 ونڈو کے لیے بھی چل رہی ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہمارے پاسپورٹ آفیسز ہیں وہ 24 آورز بھی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہمارا ایک رول ماڈل جو ہے وہ گارا ٹاؤن آفس ہے برکت مارکیٹ, جی بالکل ایسے ہی وہ پورے پاکستان کے لیے ہمارا رول ماڈل ہے, اس میں ہماری 3 شفٹیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ 24/7 ہمارا آسانی ہے. اور ساتھ ہمارے وہ جو منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب ہیں, جی ان کا بڑا شکر گزار ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ ٹائملی انیشیٹیو لیے ہیں جس کی بیس کے اوپر آ گئی ہے. ایپلیکینٹ کو بس صرف یہ چاہیے کہ وہ اویئرنیس لازمی پیدا کرے, ٹھیک ہے, اویئرنیس آنے سے پہلے کم از کم انفارمیشن جو ہے نا وہ لازمی, وہ خود آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا, جی ٹھیک ہے نا, اس میں ہر چیز اویئرنیس ہے, تو آپ خود کم از کم دیکھیں اس چیز کو فیس کرنا ہے اپنے آفس میں آ کے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے پکچر کروانی ہے, پھر بایو کروانی ہے, پھر میں نے ڈیٹا کروانا ہے. اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ آپ کے ID کارڈ ہے, پاسپورٹ ہے, آپ کے پاس ویلڈ ID کارڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ویلڈ فیس ہونی چاہیے جو آپ آتے ہیں فیس جمع کروا کے ہمارے پاس. تو اگر یہ اس پہ ہم نے کور کر لیا نا تو سب خیر ہے, پھر سب خیر ہے, پھر سب خیر ہے. کہ اب وہی گجرات کا آفس جو کہ پورے اس ایریا میں مشہور تھا کہ پاسپورٹ بنوانے جاؤ تو بالکل آپ سو جاؤ, 2 دن میں بھی اگر آپ کا ٹوکن آپ کے پاس آ جائے تو بڑی بات ہے, لیکن یقین کریں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے اور اس کے دعوے کی تصدیق آپ لوگ انشاءاللہ کامنٹ باکس میں جا کے کریں گے کہ 2 بجے کے بعد بالکل رش جو ہے وہ ختم. اور سب سے بڑی سچائی کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے کہ ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس آج نیوز الرٹ کے آفس میں موجود ہے اور آ کے لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہیں کہ بالکل اس طریقے کے ساتھ اگر آپ عمل کریں تو آپ کا بھی ٹائم, قیمتی ٹائم جو ہے وہ بھی بچے گا اور آپ ایجنٹ مافیا کے ہتھے چڑھنے سے بھی بچیں گے. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ان کا انیشیٹو اور ان کے ادارے کے جو سینئر ہیں ان کا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ اعتماد دیا کہ وہ جا کے میڈیا پہ آ کے بالکل لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کو اویئرنیس دیں. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.